السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ سداد نے دنیا میں جنت کیوں بنائی اور اس کا کیا انجام ہوا، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنو۔ دنیا دار لوگ مکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں، باغوں اور اپنے کھیتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ تم ان کو کچھ کہتے رہو، وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اس قدر انہماک سے یہ لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں، اب آپ کو کیسے یقین آئے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے، ایک وضو سے 12 دن 12 رات نماز پڑھی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب ہمیں تو یقین بھی نہیں آئے گا، کیوں؟ ہم اس قابل ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ سردی، گرمی، بیماری، دکھ درد، سفر، حضر، پریشانی، 40 سال تک جو عشاء کا وضو کیا فجر کی نماز اسی سے پڑھی، ایک دو دن کی بات نہیں۔ بلکہ شک ہونے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تھے، فرشتے تھے، یہ تھے کون؟ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک اللہ والے کے یہاں ایک اللہ والا مہمان بنا، الحمدللہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مہمان ہوئے۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت عاشق رسول اور بہت ہی اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ حج کے لیے گئے بس مدینے سے باہر، پھر مدینے سے نکلے ہی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں باہر میری موت آ جائے اور میں یار کے شہر کے دفن سے رہ جاؤں۔ مدینے پاک میں دفن ہونے کی اس قدر تمنا تھی کہ مدینے سے حج کے لیے بھی بار بار نہیں گئے، اور 3 میل کے ایریے میں ساری عمر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پیشاب پخانہ نہیں کیا، مدینے کا اتنا ادب فرمایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں امام شافعی رحمہ اللہ مہمان بنے، تو امام مالک نے اپنے خادم سے کہا کہ لوٹا بھر کے رکھ دینا تہجد کے وضو کے لیے۔ تو خادم نے لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ صبح جو دیکھا اس خادم نے لوٹا پانی کا بھرا بھرایا، جوں کا تم بھرا ہوا، تو امام مالک سے کہنے لگا آپ تو کہتے تھے یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا محدث ہے، بڑا امام ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا، اس نے تو تہجد بھی نہیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے کبھی تہجد نہ پڑھنا بھی عیب سمجھا جاتا تھا، اب نماز کوئی نہیں پڑھتا، فرض نماز کوئی نہیں پڑھتا، اور جماعت میں کوئی نہیں آتا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کیا، فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کامیاب ہے وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر بسترا چھوڑ دیتے ہیں، آرام کی نیند چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں عرش عظیم سے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑے ہو کر رات کو میرے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا آج تو بڑے بڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے، عیب کوئی نہیں نماز نہ پڑھنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بھی ناگوار لگی، امام شافعی رحمہ اللہ اتنا بڑا آدمی تہجد کیوں نہیں پڑھی؟ صبح کو ناشتے میں جو بیٹھے تو باتوں باتوں میں امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر چھیڑا کہ میرے خیال میں کل تھکاوٹ سفر کی زیادہ ہو گئی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات آپ کی آنکھ نہیں کھلی۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں؟ کون کہتا نہیں کھلی؟ کہ وہ میرا خادم کہہ رہا تھا کہ جو تہجد کے وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا تھا وہ پانی تو بھرا بھرایا ملا۔ امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اندازہ لگاؤ، فرمایا اپنے گھر میں سو جایا کرتا تھا، کل میں جب مدینے میں آیا رات میرے دل میں آیا کہ ایک تو مدینہ شہر ہے اور پھر امام مالک کا مہمان ہوں، ساری زندگی سویا ہی کرتا ہوں، آج بہتر یہ ہے کہ سونا ہی نہیں۔ تو پانی تو اس لیے بھرا بھرایا ملا نا کہ میں نے رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ مہمان کیا کرتے تھے۔ آج مہمان آتے ہیں، چلو ہمیں VCR دکھاؤ، اندازہ لگاؤ۔ بلکہ بڑے دکھ کی بات ہے، بعض مہمان ہمارے علاقوں میں ہندوستان سے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں روٹی کھوا یا نہ کھوا، فلم دکھا۔ اور جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ایسے ہمارے مہمان۔ اللہ والے جب کسی کے یہاں آتے ہیں ان کی برکتیں اور رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ان اللہ والوں کی جو ذرہ برابر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز ان حضرات سے قضا نہیں ہوتی، فرض نماز تو کیسے قضا ہوگی؟ اور ایک ایک اللہ والا ایسا گزرا کہ 30 برس تک تکبیر اولا نماز سے کی فوت نہیں ہوئی۔ تم کتنے حاجی بیٹھے ہو، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بیٹھے ہو، پر آدھی نمازیں پڑھتے ہو، آدھیوں کو رگڑا دے دیتے ہو جیسے اللہ میاں کو پتہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا میں تمہاری آنکھوں سے پوچھوں گا تم سے فلم دیکھی، VCR دیکھا، پرائی بہو بیٹیوں کے ناچ دیکھی یا میرے قرآن کا دیدار کیا؟ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں کانوں سے پوچھوں گا تم سے قرآن سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کلمہ کلام درود پاک سنا یا پڑھا، یا تم نے ساری زندگی کنجریوں کے گہنوں میں گزار دی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میں پیروں سے پوچھوں گا تم سے چل کر مسجد میں جایا کرتا تھا یا بدکار عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا، اس لیے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اپنے ہاتھ دشمن بن جائیں گے، یہ اپنے پیر دشمن بن جائیں گے، یہ اپنی آنکھیں مخالف ہو جائیں گی، یہ خود زبان مخالف ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارے ہاتھوں سے کلام کروں گا، آنکھوں سے کلام کروں گا، زبان سے کلام کروں گا۔ اے زبان تو بتا تجھ سے حلال کھایا یا حرام کھایا؟ اللہ پاک منہ سے پوچھیں گے پرایا حق تیرے سے کتنا کھایا گیا؟ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، اپنے مریدین کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے راستے میں ایک گند کا ڈھیر آ گیا، ڈھیر لگا رکھا ہے شہر سے بھنگیوں نے لا لا کر، سب مریدوں نے ناک پہ کپڑا رکھا، جلدی جلدی چلنے لگے اور اللہ والا کہتا ٹھہرو 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 ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا لو جی پتہ نہیں پیر صاحب کو کیا ہوا، یہ کو ٹھہرنے کی جگہ جہاں ٹھہرا رہے ہیں۔ فرمایا یہ گند تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا سبق؟ یہ گند ہے کوئی سبق سکھانے والا کیسے بن گیا؟ اللہ والا کہتا ہے یہ تمہیں سبق بتا رہا ہے۔
اور یہ کہہ رہا کہ کل سے پہلے میں بالو شاہی کی شکل میں تھال پہ رکھا ہوا تھا، رسگلوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، مٹھائیوں کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، ترکاری کی شکل میں تھا، روٹی کی صورت میں تھا، جو دیکھے اسی کے منہ میں پانی آ جائے، سوکیش میں رکھا ہوا تھا، بڑی بڑی حفاظت میں رکھا ہوا تھا۔ او بندے، او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں نے گزاری، میرا یہ حال بن گیا۔ میں نے ایک رات گزاری، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے اور تیرا پیٹ پتہ نہیں کیا بلا ہے، میرا یہ حال ہو گیا۔ تو خود کیوں نہیں سوچتا تیرا کیا حال بنے گا؟ پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ والوں کی باتیں نرالی ہوتی ہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، زمانہ جانتا ہے۔ جیل خانے کے دروازے سے گزرنے لگے تو وہاں کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، سر بھی نہیں۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے اپنے متوسلین سے فرمایا، اپنے مریدین سے فرمایا، ٹھہر جاؤ، یہ لاش تمہیں کوئی سبق پڑھا رہی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جی کسی ڈاکو کی لاش ہے، بدماش کی لاش ہے، کسی چور کی لاش ہے، یہ کیا سبق پڑھائے گی؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، یہ لاش والا کہتا ہے مجھے چوری سے پیار تھا، ایک مرتبہ چوری کی، ایک ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا ہاتھ کٹا، پھر چوری کی، پھر ایک پیر کٹا، پھر چوری کی، پھر دوسرا پیر کٹا، پھر بھی چوری کی، سر کٹا دیا۔ یہ کہتا ہے اور مجھے چوری سے پیار تھا، سر تک کٹا دیا۔ تجھے خدا سے پیار ہے، قیمہ بن جائے تو بننے دینا، پر خدا کے دین کو پیٹھ نہ کرنا۔ اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید آیا اور وہ کینچی بیچنے کا کام کرتا تھا۔ دل میں آیا کہ چلو حضرت کے یہاں ایک کینچی لے چلوں، گھر میں کام آئے گی، تبرک ہو جائے گا، ہدیہ پیش کروں گا۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے لینے سے انکار فرما دیا۔ مرید نے بڑا منہ بنایا کہ جی میں غریب ہوں اس لیے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا نذرانہ واپس کر رہے ہو، کوئی موٹا نذرانہ ہوتا تو قبول فرماتے۔ فرمایا یہ بات نہیں، بابا فرید کہتا یہ بات نہیں، تو گھر جا کر سوئی لے آ، میں سوئی قبول کروں گا۔ کیوں اتنی بڑی کینچی رد کر رہے ہو، سوئی لے رہے ہو؟ فرمایا سوئی کا کام جوڑنا ہے، کینچی کا کام کاٹنا ہے، فرید جوڑنے آیا ہے، توڑنے نہیں آیا۔ اب یہ باتیں تو لوگوں کو سناتے نہیں، تم سنتے نہیں، بلکہ وہ باتیں سناتے ہیں کہ جی بابا فرید کھوہ میں 12 سال تک الٹا لٹکا رہا، نمازیں تم نہ پڑھو، روزے تم نہ رکھو، چوری تم کرو، زنا تم کرو، بدماشی تم کرو، الٹا بابا فرید لٹکے۔ کیوں؟ یہ کوئی کرامت ہے اللہ والوں کی؟ اور صحابہ کرام نے تو حد کر دی۔ اللہ اکبر، ان سے بڑا ولی کون ہوگا، ان سے بڑا قطب کون ہوگا، ان سے بڑا بدال کون ہوگا جو شاگرد ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اور تو کسی بابا کا مرید ہوگا، کسی اللہ والے کا مرید ہوگا، کسی عالم کا مرید ہوگا، کسی پیر کا مرید ہوگا۔ تمہیں پتا ہے صحابہ کالی کملی والے کے مرید ہیں، اور ان کی ایک آنکھ نے جو ایک مرتبہ ساتھ سرکار کا دیدار کیا، پوری دنیا کی تمام نیکیاں مل کر صحابی کی اس نیکی کو چھین نہیں سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بلکہ خود ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ پہ تانے نہ کرنا، میرے صحابہ کرام کو کچھ نہ کہنا، اس لیے یہ میرے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا یہ میرے ہیں۔ اور پھر قربانیاں دی صحابہ کرام نے ان کے عمل کے بارے میں ارشاد گرامیہ فرمایا تم احد پہاڑ سونے کا صدقہ کرو، خیرات کرو، احد پہاڑ سونے کا صدقہ دو، خیرات کرو،
میرا صحابی ایک مٹھی جौ اللہ کے نام پہ خیرات کرے، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا صدقہ کیا ہوا میرے صحابی کے مٹھی جو کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور یوں بھی فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اتنا خیرات کرو اللہ کے نام پر اور میرا صحابی ایک کھجور خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور ولی اللہ سارے صحابہ کی غلامی سے بنتے ہیں، ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چل کر سارے اللہ والے بنتے ہیں۔ حضرت بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، دریا چناب میں کشتی آ رہی ہے غلے کی، کچھ مرید بھی ساتھ ہیں، کسی نے آ کر خبر دی حضرت دریا میں کشتی بھاور میں پھنس گئی، ڈوب رہی ہے، تو یوں ذرا سا نیچے کو گردن جھکائی اور سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ بڑے مرید حیران ہوئے، کشتی ڈوب رہی ہے، حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں، واہ بھائی واہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اس زمانے میں لوگ بکواس نہیں کیا کرتے تھے۔ تم جیسے مرید ہوتے نا اسی وقت چادر اٹھا کے بھاگ جاتے، چلو دیکھ لیا پیر صاحب۔ پھر اطلاع ملی کہ جی کشتی اللہ نے بچا دی، کنارے لگ گئی، ذرا سا سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔ اب کسی خادم خاص نے پوچھ لیا حضرت ہم نہیں سمجھ سکے، کشتی ڈوب رہی ہے جب بھی الحمدللہ، بچ گئی پھر بھی الحمدللہ، یہ الحمدللہ کیسی ہے؟ تو فرمایا بھائی کشتی ڈوبنے والی خبر تکلیف والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی، میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، پریشانی کی خبر سن کر میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا، تو میں نے دیکھا میرا دل اللہ 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 میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ، پریشانی کی خبر سن کر بھی میرا دل اپنے مولا کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اور جب کشتی بچنے کی خبر سنی تو خوشی میں بھی آدمی اللہ کو بھولتا ہے۔ میں نے پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ خوشی میں آ کر کے میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا، پھر بھی میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بڑا عجیب شعر کہا نا ظفر نے، اسی کو کہتا ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اسے آدمی نہ جانیے گرچہ ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ او عیش میں خدا کو بھولتے ہیں، تیش میں خدا کو بھولتے ہیں، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ منافع اچھا مل جائے، کاروبار اچھا چل پڑے، شراب یاد آ جاتی ہے، رنڈی بازی یاد آ جاتی ہے، جوا یاد آ جاتا ہے، حرام خوری یاد آ جاتی ہے، اور جب مصیبت آئے، بیگم بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر جواب دے دیں، حکیم لا علاج کر دیں، بیٹا بیمار ہو جائے، سارے ڈاکٹر جواب دے دیں، پھر قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی نہیں۔ پھر ہر جگہ سر جھکانے والا بھی کہتا ہے مولا تیرے سوا کوئی نہیں، سب نے جواب دے دیا، تیرے دروازے پہ آ کے گر گیا ہوں۔ ادھر اللہ پاک جل شانہ بے نیاز کا اعلان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بے نیاز فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے اور جھولی پھیلاتا ہے اور تیری آنکھوں سے دو قطرے نکلتے ہیں، میرا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ میرے دروازے پہ آ کے میرا بندہ رویا، میرے دروازے پہ پڑھ کے رویا، جھولی پھیلا کے رویا۔
اگر ہمیں اس کے دروازے پہ جھولی پھیلانے کی عادت ہی نہیں، ہمارا مزاج نہیں، قرضہ ہو جائے گا جب بھی اس کی صورتیں دنیا میں تلاش کریں گے، مصیبت آئے گی اس کو دور کرنے کی ہزاروں تجویزیں تلاش کریں گے، اللہ کے دروازے پہ پڑھ کر مانگنا ہمیں اصل میں اس پر ہمارا یقین ہو تو مانگے۔ یہ بات ساری یقین کی ہے، جن کا یقین تھا وہ ساری دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نہ صحابہ کرام کا ہتھیاروں پہ یقین تھا، نہ اسلحے پہ یقین تھا، اور نہ تعداد پہ یقین تھا، بلکہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے تعداد کے بارے میں تھوڑا سا فخر کیا اللہ نے وہیں پکڑا، فرمایا قلت و کثرت تمہارے لیے نہیں، اور میں جو تمہاری ساتھ ہوں، پھر تمہیں کیا پرواہ ہے۔ پھر اللہ پاک کے بندے ایسے دنیا میں آئے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے۔ ایک صحابی جنگل میں سے گزر رہا ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے، راستہ بھول کر اور بیابان جنگل میں چلا گیا، شیر آیا سامنے، قریب تھا کہ صحابی کو پھاڑ ڈالے، ادھیڑ مارے، چیر ڈالے۔ صحابی نے شیر کو دیکھا، شیر نے صحابی کو دیکھا، جب قریب آیا یوں للکار کے کہنے لگا، جنگل کے شیر کیا تو ان آنکھوں کو چیر دے گا جو آنکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر چکی ہو؟ ان آنکھوں کو چیرے گا جو کالی کملی والے کا بار بار دیدار کر چکی ہو؟ تو اس جسم کو اجیڑے گا؟ ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شیر قریب آیا اور پاؤں چاٹنے لگا، بظاہر یہ کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، اور جانور غلامی کرتے تھے کبھی تیری۔ دریائے قلزم کے کنارے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کھڑی ہے، دریا میں طغیانی ہے، سیلاب ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہیں، قیادت ہے۔ دو چار صحابہ کرام گئے حضرت سعد کو جا کے کہنے لگے، سعد کمال ہے یار، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، اور ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم کھڑے ہوئے دریا کا منہ دیکھ رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت سعد نے یہ جواب نہیں دیا کہ بھئی وہ نبی تھے، میں امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ دریا کے کنارے پر کھڑے ہو گئے حضرت سعد، آواز لگائی، یا ایھا البحر، اور دریا، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور دین کی اشاعت کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چلے ہیں، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلے ہیں، تیرا نام بلند کرنے چلے ہیں، کفر کو مٹانے چلے ہیں، شرک کو مٹانے چلے ہیں، تیری توحید کا جھنڈا بلند کرنے چلے ہیں۔ میں سڑکیں بن گئی، عقل نہیں مانتی میری تیری، دریا میں سڑکیں بن گئی۔ صحابہ کرام جو پار گزرے، یہاں تک لکھا ابن حشام نے، کسی صحابی کے گھوڑے کے پیر کو پانی نہ لگا، اور جب پار گزر گئے، ایک بوڑھے صحابی کو حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، پرلے کنارے پہ بیٹھا ہوا صحابی بوڑھا ہے، رو رہا ہے، فرمایا ما تبکی یا ایھا الشیخ، او بوڑھے اللہ والے بزرگ، تو کیوں رویا، تجھے کیا تکلیف ہوئی، تیرا کیا نقصان ہوا؟ صحابی کہتا میرا بڑا نقصان ہو گیا، میں مر گیا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا جگر پھٹ گیا، میرا بڑا نقصان ہوا۔ اور بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کہنے لگا میرے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لکڑی کا پیالہ ہدیہ عطا فرمایا تھا، حضرت نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ایک نشانی دی تھی، مجھے ایک تحفہ دیا تھا، میرے پاس تھا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور میری زندگی میں میرے آقا کا عطا کردہ ہدیہ مجھ سے چھن گیا، مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی۔
میں مر جاتا، میرا پیالہ نہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے ملا اور دنیا ہی میں مجھ سے پیالہ چھن گیا۔ الحمدللہ۔ ہن جو تساں حضرات دے وچوں اتھا کوئی ہووے نا تو آکھے او میاں صبر کر، صبر دا پھل بہت میٹھا ہے، صبر چنگی سے جتنے دہاڑے تیرے نصیباں وچ ہے تو ورتیا، ہن گیا بس پانی بھی چلا گیا، ہن کیا ہو گیا، اور پیالے سے بڑے پیالے مل جائیں گے، اپنے اپنے یقین کی بات ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، دریا کو خطاب کر کے فرمایا، اور دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ایک اللہ والا رو رہا ہے، میں اس کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، وہ لکڑی کا پیالہ میں تجھے حکم دیتا ہوں جلدی واپس کر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دریا میں چھال آئی، پیالہ صحابی کے پیروں میں آ کے پڑا۔ کبھی دریا ہمارے غلام تھے، کبھی شیر ہمارے غلام تھے، کبھی پوری دنیا ہماری غلام تھی، اور آج ہم یہودیوں کے کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں ہر معاملے میں۔ اللہ والوں کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، قرآن و حدیث کی باتوں پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ لشکر چلا گیا اور سفر کیا، افریقہ کے گھنونے جنگل میں جا پہنچا، اور وہاں پہنچ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے قیام کا ارادہ فرمایا، ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ علاقے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم رات کو یہاں ٹھہریں گے۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ جنگل میں بگیاڑ رہتے ہیں، شیر رہتے ہیں، چیتے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، بڑے بڑے موذی جانور تمہیں کھا جائیں گے، یہ جگہ ٹھہرنے کی نہیں۔ اب ہم ہوتے تو بھاگ نکلتے، وہ اس سے آگے جاتا، وہ اس سے آگے جاتا، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر گر گر کے مر جاتے آدھے، کبھی ہمیں نہ کھا جائیں۔ ان اللہ والوں کا یقین دیکھو، جن کا استاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، جن کا پیر امام الانبیاء ہو، انہوں نے کیا سکھایا؟ ایک صحابی کو وضو کرا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا امیر لشکر نے، اور اس کو کہا ایک درخت پہ چڑھ کر آواز لگا، اور جنگل کے موذی جانوروں، اور بھیڑیوں، اور بگیاڑوں، اور شیروں، اور چیتوں، اور جنگل میں رہنے والے ہاتھیوں، اور سانپوں، اور بچھووں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور ہم یہاں چھاونی بنانا چاہتے ہیں۔ میں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو۔ ابن شام لکھتا ہے، شور مچاتے ہوئے جانور، چھوٹے بچے اپنی پیٹھوں پہ بٹھائے ہوئے، جس طرح کا جانور تھا تمام کے تمام نے جنگل کو خالی کر دیا۔ آج ہمارا اپنا اپا قابو میں نہیں، گھروں کے ماحول بگڑ گئے، محلے بگڑ گئے، گلیاں بگڑ گئی، علاقے بگڑ گئے، ملک کے حالات بگاڑ کے رکھ دیے ہماری بدتمیزی کی وجہ سے۔ خوف خدا ہو پھر سب کچھ بنتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 برس تک خشک آٹا پھانکا، منہ میں اور اوپر سے پانی پی لیا، 40 سال۔ اب تم تو سوچ رہے ہوگے کوئی پاگل ہوگا، پاگل بے عقل ہوگا کوئی مست، نہیں پاگل نہیں تھا، بڑا عقل مند تھا۔ تم تو اس لیے پاگل کہو گے نا کہ وہ پراٹھے پکا کے نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جی حضرت مدت ہوگی میں دیکھتا ہوں آٹا پھانک کر پانی پی لیتے ہو، روٹی نہیں پکاتے، روٹی کھانی چاہیے۔ ہائے ہائے کیا جواب دیا؟ اللہ والا کہنے لگا میں نے حساب لگایا، آٹا چھاننے میں، گوندنے میں، پکانے میں، چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں آدمی 2000 مرتبہ اللہ 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 کر سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ میں آٹا پھانک کر پانی پی لیتا ہوں تو میرا کیا بگڑا ہے؟ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، چھوٹے سے کھٹولے، چھوٹی سی چارپائی پہ سوتے تھے، پیر نہیں پھیلتے تھے،
تو مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لا دیں، بڑا پلنگ لا دیں، آپ اس میں آرام فرمایا کرو۔ فرمایا ارے باولو، دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی جنت میں پیر پھیلاؤں گا، جنت میں پیر پھیلاؤں گا، یہاں پیر پھیلا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، آخر الزماں پیغمبر مانا، فرمایا ثم استقاموا، پھر اسی پر جمع رہا، ڈٹا رہا، اس کے خلاف نہ کیا۔ الحمدللہ۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ظلم بھی کر رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں رشوت بھی لے رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بات ان لوگوں میں نہیں تھی۔ یہی وہ چیز تھی جو اللہ والے سکھایا کرتے تھے، اندر کو صاف کر دیا کرتے تھے، اندر کو۔ یہاں بہاولپور ہائی کورٹ کے جج تھے جج عالم علی خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، ہماری برادری کے تھے، ہمارے ضلع کے رشتہ داروں میں سے۔ صوفی عبدالحمید جو وزیر تعلیم بھی رہا، وزیر خوراک بھی رہا، اس کے والد تھے جج عالم علی خان، دائرہ خیال، کمیونسٹ خیال کا آدمی، انگریزی خان، نماز کو بھی کہتا تھا خام خواہ کی بکواس ہے، دین اور ایمان ساری باتوں کا مخالف۔ مولانا سر رحیم بخش رحمت اللہ علیہ بہاولپور کے وزیر تھے۔ مولانا اکثر وقت میں جاتے، صبح کے وقت میں خاص طور سے جا کر اپنے بھائی کے پیر دباتے، اٹھ جا بھائی، چڑیا بھی اللہ اللہ کر رہی ہے، پرندے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو بھی نماز پڑھ لے۔ وہ کہتا مولوی تیرا دماغ خراب ہے، جب نیند اچھی آنے لگتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ مجھے آرام کرنے دیتا ہے، اور یہی ٹائم تو نیند کا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، رات کے 1-2 بجے تک کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، VCR دیکھتے رہیں گے، فلم دیکھتے رہیں گے، جب صبح کا ٹائم آئے گا نا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا سارے سو جاتے ہیں۔ کوٹھیوں کے پاس سے صبح کو گزر کے دیکھو نا، ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرف کوئی زندہ ہی نہیں، کتا بھی نہیں بھونکتا صبح کو، سنسان۔ مولانا رحیم بخش رحمت اللہ علیہ روز جاتے، تو سگا بھائی تھا، اور فرماتے بھائی اگر تو جہنم میں گیا میں تیرا بھائی کس طرح دیکھوں گا تجھے جہنم میں جلتے ہوئے، نماز پڑھ، اللہ کی عبادت کر، اس کی بندگی کر۔ ایک دن جج صاحب اکڑ کے کہنے لگے مولوی صاحب بات سن، ایک دن نمازیں پڑھوا لے جتنی بھی پڑھوانی ہے، یہ روز روز کا قصہ میرے بس کا نہیں ہے، ایک دن جتنی مرضی آئے پڑھوا لے، سارا دن پڑھ دوں گا۔ مولانا رحیم بخش مرحوم بھی بڑے اللہ والے تھے، انگریزی خان بھی تھے، عالم بھی تھے، فرمایا چلو میرا تیرا سودا ہو گیا، ایک ہی دن پڑھ دے، پر پڑھ جا کر کے رائے پور ضلع سہارنپور میں۔ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے مولانا رحیم بخش مرحوم۔ یہ جس اللہ والے کا میں نے نام لیا یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا بھی پیر ہے، یہ مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ کا بھی پیر ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والوں کا پیر ہے مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا جی سودا طے ہو گیا، ایک دن پڑھ دے، پر پڑھ وہاں جا کر۔ انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے، چاہے تو لندن میرے سے پڑھوا لے، پر پڑھوا ایک دن۔ ادھر جج صاحب کی روانگی ہو گئی، ادھر مولانا نے تار دیا حضرت کو کہ حضرت ایک شکار بھیج رہا ہوں، ذرا جلدی قبول فرمانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔